الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ جشن عید میلاد النبی منانے والوں سے چند سوالات، یہ ہے آج کا موضوع۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں 12 ربیع الاول کو ہمارے ملکوں میں ہندوستان، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش اور اسی طرح سے دوسرے ممالک میں بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے دن خوشی مناتے ہیں یا پیدائش والی تاریخ میں خوشی مناتے ہیں۔ اس سے پہلے درس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی تاریخ پیدائش میں کافی اختلاف ہے مورخین کے نزدیک۔ اگر اتفاق ہے تو آپ کی وفات کے سلسلے میں اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی۔ اب لوگوں کو چاہیے کہ وفات والے دن خوشی نہ منائیں بلکہ غم ہی منائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن انتقال ہوا ہے، لیکن آج معاملہ عکس ہے۔ کسی کو سمجھائیے تو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ جذبات میں بہنے لگتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو، جو لوگ نہیں مناتے ہیں، ان کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ علمی بحث کریں، دلائل کی روشنی میں لوگوں کو سمجھائیں۔ ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو کیا یہ میلاد کا جشن منانا یہ نیکی کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے؟ طاعت ام معصیہ، نیکی کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے؟ پہلا سوال، اگر گناہ کا کام ہے تو معاملہ یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ گناہ کا کام ہے تو پھر معاملہ آگے بڑھے گا ہی نہیں، ختم ہو گیا معاملہ۔ اگر وہ کہتا ہے نیکی کا کام ہے تو دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خیر کے بارے میں علم تھا یا نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ حل علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذه الطاعة ام جهلها؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا یا نہیں تھا؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کو علم نہیں تھا تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک نیکی کا کام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں، تو یہ تو آدمی اس طریقے کی بات کہے گا تو زندیق ہو جائے گا۔ ضروری ہے کہ وہ کہے گا، یا جس سے سوال کیا جائے گا وہ کہے گا کہ ہاں آپ کو علم تھا۔ تو تیسرا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم تھا کہ یہ نیکی کا کام ہے عید میلاد النبی منانا، تو پھر آپ نے لوگوں کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ لوگوں کو آپ نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ اگر منانے والا یہ کہتا ہے کہ آپ نے نہیں بتایا تو یہ بھی بہت بڑا الزام اور بہتان اللہ کے نبی پر آ جائے گا کہ آپ نے دین لوگوں تک نہیں پہنچایا، جو دین آپ کو دیا گیا تھا وہ نہیں پہنچایا۔ اتہام ہے ہو جائے گا، یعنی ایک طریقے سے بہتان اور اتہام ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے دین کی تبلیغ نہیں کی، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول، جو کچھ آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اے رسول اسے آپ پہنچا دیں، لوگوں تک پہنچا دیں۔ آپ کی رب کی طرف سے جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، یعنی یہ دین، یہ قرآن، ہدایت کی باتیں آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ تو یہ بات تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ نے بتایا نہیں۔ اگر آپ جانتے تھے
تو آپ نے اس بارے میں بتایا یا نہیں بتایا؟ تو نہیں بتانے والی بات تو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے، منانے والے بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ پھر اگر وہ کہتا ہے کہ آپ نے بتایا تو دلیل بھی بتائے ہیں، اللہ کے نبی نے لوگوں کو بتایا ہے کہ عید میلاد النبی نیکی کا کام ہے اور مجھے اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے، اس لیے میں تم لوگوں تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ تم لوگ میری عید میلاد منانا، جشن منانا، میری ولادت کی خوشی منانا، تو اس کی دلیل کہاں ہے؟ تو دلیل تو کہیں نہیں ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، دلیل تو کہیں ہے ہی نہیں ہے اس کی۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، نہ آپ کے صحابہ کرام نے منایا، نہ تابعین نے منایا، نہ آپ نے حکم دیا، آپ نے حکم بھی نہیں دیا، کہیں اس کا ذکر بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایک مسلمان کو ان سوالات پر غور کرنا چاہیے، ان سوالات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد منانا یعنی نیکی ہے یا گناہ کا کام ہے؟ اور نیکی ہے تو اللہ کے نبی کو معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا تو اللہ کے نبی نے لوگوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ یعنی یہ ان 3 سوالات پر ایک مسلمان کو غور کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مروج عید میلاد النبی کے بدعت ہونے میں عام طور سے علماء کا یہی رجحان ہے کہ یہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ بدعت ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر دلیل ہوتی تو پھر کہا جاتا کہ ہاں مناؤ یا منانا چاہیے یا ہم اور آپ منائیں، لیکن کوئی دلیل نہیں ہے۔ صحابہ کرام، سلف صالحین سے کہیں سے بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء جو بہت پہلے گزرے ہیں، جیسے 8ویں صدی ہجری کے عالم تاج الدین عمر بن علی فاقہانی رحمہ اللہ، یہ فرماتے ہیں، ان کی وفات ہوئی 734 ہجری میں، فرماتے ہیں ان عمل المولد بدعہ مذمومہ، میلاد منانا مذموم بدعت ہے۔ اس کو سیوطی نے الحاوی میں نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ میلاد منانا یہ مذموم بدعت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں لا علم لهذا المولد اصلا فی کتاب ولا سنہ ولا ينقل عمله عن احد من علماء الامہ الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة احدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الاکالون۔ میں اس میلاد کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں نہیں پاتا، نہیں اس کا عمل ان علماء امت سے منقول ہے جو دین میں ہمارے پیشوا ہیں اور متقدمین کے آثار کو لازم پکڑنے والے ہیں، بلکہ یہ ایسی بدعت ہے جسے باطل پرست لوگوں نے ایجاد کیا ہے، اور ایسی نفسانی خواہشات اور ایسی نفسانی خواہش ہے جس کا اہتمام پیٹ پرست لوگوں نے کیا ہے۔ یہ جو ہے تاج الدین فاقہانی رحمہ اللہ 8ویں صدی ہجری میں فرماتے ہیں۔ علامہ شاطبی بھی جو 790 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، وہ بھی الاعتصام کے اندر کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی بدعت ہے، اس کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ عید میلاد النبی کو علامہ شاطبی بھی بدعت قرار دیتے ہیں، یہ بھی 8ویں صدی ہجری کے عالم ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، سلف میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے ایک مسلمان کو اسے چھوڑ دینا چاہیے اور ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے جس کا قرآن و حدیث سے ثابت ہو، وہی عمل ہمیں کرنا چاہیے۔ بلکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بھی، جن کا انتقال 852 ہجری میں ہوا ہے، فرماتے ہیں اصل عمل المولد بدعہ لم تنقل عن احد من السلف الصالح من القرون الثلاثہ۔ کہتے ہیں میلاد کے عمل کی اصل بدعت ہے، یہ عمل 3 زمانوں کے سلف صالحین میں سے کسی سے منقول نہیں ہے، یعنی قرون اولا، قرون الثلاثہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، کسی زمانے میں بھی یہ پائے نہیں جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کو چھوڑ دینا ہم لوگوں کے لیے بہتر ہے، اور بدعت میں ہم جب جائیں گے تو ہم کو بدعت گمراہی کی طرف لے جائے گی،
بدعت گمراہی ہوتی ہے، گمراہی کی طرف لے جائے گی، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔